اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی پیشکش کے ساتھ حاضر ہیں فضائل رمضان امام سجاد علیہ السلام کے نزدیک۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 میں امام زین العابدین علیہ السلام نے استقبال ماہ رمضان سے متعلق بہت سی ہدایات فرمائی ہیں، جن میں سے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان خیر کا راستہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اس مہینے میں وہ رات بھی ہے جو خیر من الف شہر کی مصداق ہے۔ نمبر 2، روزے کا مہینہ۔ یوں تو سال بھر میں کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس مہینے کو روزے سے خاص کیا تاکہ اس کے ذریعے اس کے بندے خیر تک پہنچ سکیں۔ نمبر 3، قیام کا مہینہ۔ اس مہینے میں رات بھر عبادت انجام دینا چاہیے اور اس کے ذریعے خیر کو حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن کا مہینہ۔ ماہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اگر روایات پر نظر کی جائے تو قرآن کے علاوہ باقی 3 اور آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 5، تمام مہینوں سے افضل۔ ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس مہینے میں خدا نے اپنے مومن بندوں پر وہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو دیگر مہینوں میں حلال ہیں۔ نمبر 6، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کی ایک رات کو خدا نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے کر اس شب کو شب قدر جیسے مبارک نام سے نوازا۔ یہ رات بندگان خدا کے لیے سلامتی کا باعث ہے اور برکت کا سبب ہے۔ نمبر 7، رضایت خدا۔ اس مہینے میں خدا کو بہت جلدی راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے خدا سے دعا کرنا ہوگی کہ خدایا روزوں کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما تاکہ ہم اپنے اعضاء و جوارح کو تیرا مطیع قرار دے سکیں، تیری نافرمانی سے روک سکیں تاکہ تجھے راضی کر سکیں۔ نمبر 8، حلال غذا۔ سال بھر چاہے جو کچھ کھاتا رہے، لیکن اگر ایک انسان ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی مکمل کوشش یہی رہتی ہے کہ افطار اور سحری میں حلال غذا استعمال کرے۔ ہمیں خدا سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں ہمیشہ لقمہ حلال جائے تاکہ ہمارا ہر دن ماہ رمضان کی فضیلت کا حامل ہو جائے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے ہمیں دعا کا طریقہ اس طرح بتایا: پروردگار، ہمارے پیٹ انہی چیزوں سے بھرنا جو تو نے حلال قرار دی ہیں، ہماری زبانوں کو انہی باتوں سے گویا کرنا جن کا تو نے حکم دیا ہے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ثواب سے نزدیک اور عذاب سے دور کریں، ہمارے ہر عمل کو ریاکاری سے خالی قرار دے، ہمیں اپنا ایسا عاشق بنا دے کہ تیرے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچیں، جو کام بھی کریں اس میں تیری رضایت پیش نظر رہے۔ پروردگار، ہمیں جتنا بھی زندہ رکھنا، ہماری زندگی کے ہر دن اور ہر رات کو اس ماہ مبارک کی مانند پربرکت دن اور رات قرار دینا، ہمیں نیک بندوں میں قرار دے، ہمارا سارا مال تیری راہ میں خرچ ہو، ہمارے دل صرف تیرے خوف سے لرزیں، کیونکہ ہمیں واپس تیری ہی بارگاہ میں آنا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔